آج کا خداوند کا کلام ہے، اس کا یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 63ویں آیت۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم کافی سبت ڈے سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، خدا سے تعلیم لے رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خدا کے روح میں ہے، روح میں طاقت ہے اور روح ہی کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اب یہاں پر پھر سے یسوع مسیح نے صاف بیان کیا اور ہمیں تعلیم دی اور ہم پر یہ مکاشفہ کھولا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ زندہ کون کرتا ہے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ پچھلے سبت ڈے پہ ہم نے سیکھا کہ جو ہمارا جسم ہے وہ زندگی خود سے نہیں رکھتا اور ہماری روح گناہ کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی واحد روح ہے جو پاک ہے اور پاک ہونے کی وجہ سے ان کی روح میں موت نہیں آتی، تو خدا کی روح زندہ ہی رہتی ہے۔ پہلی بات، اب خدا کی روح زندہ ہے اور زندہ ہی رہتی ہے، مگر ہماری روح زندہ نہیں رہتی گناہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ہماری روح، کیونکہ روح اگر مر گئی تو ہم لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور روح کی بنیاد پر ہی ہمیں جسم دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو زندگی پائی جاتی وہ ہماری روح کی وجہ سے ہے۔ اب ہم روح کے گناہ، جو ہم لوگ روح کے اندر گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری روح جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہلے ہم نے دیکھا کہ جو روح سے زندہ ہوتا ہے، جو جسم سے زندہ ہوتا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے زندہ ہوتا ہے وہ روح ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ جسم کی وجہ سے جو زندگی پاتے ہیں وہ جسم ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم روح سے پیدا ہوں، کیونکہ روح ہی زندہ کرنے والی ہے۔ یہاں پہ لکھے زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے خدا جو ہے نا وہ ہمیں اور تفصیلاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو خدا کی روح زندہ کرتی ہے۔ ہم اپنی روح کو بھی خود زندہ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، اگر ہم یہ جان بھی لیتے ہیں کہ روح میں زندگی پائی جاتی ہے تو ہم اپنی روح کو خود سے زندہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور اپنی روح کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اب ہماری جو روح ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو خدا کی روح ہماری روح کو صرف زندہ کر سکتی ہے۔ اور جب ہم خدا کی روح سے زندہ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روح سے زندہ ہو گئے، تو اب ہم روح ہیں، ہم جسم نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جسم سے زیادہ اوپر اور ضروری جو ہے وہ ہماری روح ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ اپنے جسم سے اپنی روح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ اپنے جسم میں، جیسے خدا نے شروع میں پہلے بھی خدا کی تعلیم جب دی گئی ہے تو یہی بتایا گیا کہ روح میں زندگی ہے، لیکن جسم میں بھی وہ زندگی ہے جو ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جسم کے اندر سے اور زندگی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی جسم روح کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن روح جسم کو زندہ کرتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو ان کی روح، کیونکہ گناہ نہیں کیا تو ان کی روح زندہ تھی، اس لیے جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کو نیا جلالی بدن ان کی روح کی بنیاد پر ملا۔ اس کا مطلب ہے جسم سے زیادہ ضروری ہماری روح ہے۔ تو ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو دھیان ہے وہ کس پہ ہونا چاہیے؟
روح پر، کیونکہ روح جو ہے وہ زندہ کرتی ہے اور ہم اپنی روح سے اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتے، اس لیے اب ہمارا دھیان، ہماری فکر روح پر ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے یہ بھی بیان ابھی میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب خدا نے دنیا بنائی تو خدا نے آدم کو جب پیدا کیا تو خدا نے اس کے جب جسم کو جب پیدا کیا، مٹی سے بنایا، تو خدا نے اس مٹی میں جو زندگی ڈالی، تو اس مٹی کی جو ضرورت تھی، کھانا پینا اور خوراک، ہوا، پانی، بارش، جو کچھ بھی تھا سب خدا نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے جسم میں جو زندگی ہے وہ بھی زندگی ہے، میں اس کو مردگی نہیں کہہ رہی، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہوگا۔ جسم میں زندگی ہے، لیکن یہ جسم صرف روح کے اوپر ایک لباس ہے، لیکن یہ زندگی جو جسم میں ہے یہ صرف جسم کو تو زندہ کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زندہ نہیں کر سکتی۔ اس بات کے فرق کو محسوس کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ اور تیسری بات، اس جسم سے آگے زندگی نہیں نکل سکتی، یہ پھیلتی نہیں ہے، یہ بڑھتی نہیں ہے، جو ہے ویسی ہے۔ اس زندگی کو خدا نے قائم رکھنے کے لیے ہمیں پھل پھول پودے دیے تاکہ ہم لوگ اس کے وسیلہ سے اس جسم کو زندہ رکھ سکیں، لیکن اس کے وسیلہ سے ہماری روح جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری روح جو ہے خدا کے روح سے زندہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کی خوراک سے زیادہ ہمیں اپنی روح کی خوراک کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جسم زندہ نہیں کر رہا، روح زندہ کر رہی ہے، تو ہمیں عقل مندی کا دامن پکڑتے ہوئے ہمیں پھر روح کی خوراک جسم کی خوراک سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے جسم کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے جوتا لے رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے اچھا بیڈ، اس کا اچھا میٹرس، اس کے اچھے صوفے جتنا زیادہ کمفرٹ جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ اس صوفے کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہو کہ ہاں ہم یہ والا صوفہ لیں تاکہ ہمارے جسم کو آرام ملے۔ یعنی کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جسم ضروری ہے کہ روح، لیکن خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ زندہ کرنے والی روح ہے۔ اگر ہم روح کے وسیلہ سے یعنی روح القدس کا بپتسمہ لے کے اپنی روح کو ایک دفعہ زندہ کر دیتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر سے گناہ کرتے ہیں، تو ہماری روح پھر مردہ ہوگی۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو زندہ کیسے رکھنا ہے، روح کے وسیلہ سے۔ اب جسم سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ کس قسم کا فائدہ نہیں؟ کہ تمہارا جسم تمہاری روح کو زندہ نہیں کر سکتا، اور تمہارا جسم جتنا مرضی اس کو خوراک دے لو، جو مرضی جتنا مرضی اس کو آرام اور سکون اور چین دے دو، خوشیاں دے دو، خواہشیں پوری کر لو، یہ آپ کی روح کو خراب ضرور کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زندہ نہیں کر سکتی، اور آپ کی روح کو اچھے پھلوں سے لدالد نہیں کر سکتی، تعلیم سے، خدا کے علم سے، خدا کی باتوں سے مالا مال نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سب سے پہلے اپنے اندر یہ بات مضبوطی سے اپنے ذہن کے اندر ڈال لینی ہے کہ جسم سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ہم جسم کے کام چھوڑ دیں، کیونکہ عقل مند وہی شخص ہے کہ جس سے فائدہ پہنچتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، آپ وہ کام کرو گے تو آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا، لیکن ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب جسم کے فائدے سے زیادہ آپ کا دھیان روح کے فائدے میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جسم میں تندرست ہو کے ساری کافی لمبی زندگی بھی جی لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس جسم کے ساتھ مر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس زمین پر اپنی روح کو روح کے وسیلہ سے اگر زندہ نہیں کیا تو ہماری روح کا انصاف ہوگا، جسم کا انصاف نہیں ہوگا۔ کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ مٹی ہے مٹی میں مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جسم کا انصاف نہیں ہونا، عدالت نہیں ہونی، بلکہ اس روح کے جو ہمارے اندر ہے۔
اب جس کی عدالت ہونی ہے ہمارا دھیان اس میں رہنا چاہیے، اور ضرور ہے کہ ہماری جو روح ہے عدالت کے دن مردہ نہ پائی جائے، کیونکہ اگر وہ مردہ پائی گئی کہ اس میں گناہ پائے گئے تو ہمیشہ کی آگ ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمارا دھیان جسم کی بجائے روح کو زندہ کرنے کے لیے کس پہ ہونا چاہیے؟ خدا کی روح پر۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں۔ اب روح کو ہم نے کیسے زندہ رکھنا ہے؟ روح سے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں، جو تعلیم میں نے تم کو دی ہے، جو حکم میں نے تم کو دی ہے، جو عقل مندی کی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے جب تمثیل سنائی تو خداوند نے کہا بیوقوف اور جو عقل مند ہے وہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے بیوقوفی اور عقل مندی کی باتیں بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ نیکی اور بدی میں پہچان خداوند ہمیں کرا کے گئے ہیں، اور خداوند ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلا درجہ خدا کو دینا ہے، پہلی محبت خدا کو دینی ہے۔ تو یہ ساری تعلیم جو کلام مقدس میں انجیل کی کتابوں میں لکھی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 4 انجیلیں ہیں، یہ ساری باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں، وہ ساری باتیں آپ کی روح کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے، جو زندگی ہم روح القدس کے بپتسمے کے وسیلہ سے ایک دفعہ پا لیتے ہیں، لیکن اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، وہ زندہ رہنے کے لیے ہم روح کی وہ باتیں جو یسوع مسیح نے سکھائی ہیں ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ روح ہیں، ہم اس روح کو اپنے اندر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے خداوند کی ایک ایک آیت جو کلام مقدس میں انجیل میں لکھی ہے، ایک ایک آیت روح کا پھل ہے، وہ روح کی باتیں ہیں، وہ روح ہیں، وہ طاقت ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور پھر نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ مردہ ہو جائے، اور جب ہم مردہ ہو جائیں گے تو ہم اس کو بار بار خود سے تو زندہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے، اور خدا کا روح یسوع مسیح کی باتیں بھی ہیں، خدا کا روح زندگی بھی ہے۔ میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں ابھی نہیں بتانا چاہتی کہ خدا کے روح میں کیا کیا پایا جاتا ہے، ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ خدا کے روح میں روح کی تمام باتیں اور روح کے سارے پھل اور زندگی بھی ہیں، لکھا ہوا ہے اور زندگی بھی ہیں۔ خدا ہی کیا روح زندگی بھی ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ خود روح ہے، اور خداوند کے روح کی ساری باتیں یسوع مسیح نے بیان کی، تو یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام ہے۔ اس کا مطلب جو کلام مجسم ہوا وہ زندگی بھی رکھتا ہے، اور اس کے اندر روح کی ساری باتیں یعنی ساری تعلیم بھی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیوں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھاگیں؟ ہم کیوں خداوند کے پیچھے جائیں؟ ہم یسوع مسیح ہی کو کیوں فالو کریں؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کلام ہے، اور اس کلام میں زندگی ہے، اور اس کلام میں کیا ہے؟ روح کی باتیں ہیں، اور وہ کلام خود روح ہے۔ اگر وہ روح ہمیں زندہ کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے نا روح زندہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کا کلام یسوع مسیح ہی ہمیں زندہ کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں خود روح ہیں اور وہ ہمیں زندہ کرتی ہیں۔ اب ہم نے اس وجہ سے یسوع مسیح کی تعلیم سننی ہے۔ ہم کیوں چرچز میں جاتے ہیں؟ ہم کیوں سنتے ہیں؟ ہم کیوں بائبل مقدس پڑھیں گے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جسم کی خوراک نہیں دے رہا، یہ ہمیں روح کی خوراک دے رہا ہے۔ یہ خود سے روح ہے، اور اس کے اندر جو بھی آیت لکھی ہے، جو بھی خداوند نے تعلیم دی ہے، یسوع مسیح نے جو بھی باتیں کی ہیں، وہ ساری روح ہیں، اور روح نہ تو پکڑی جا سکتی ہے، نہ کہیں سے خریدی جا سکتی ہے۔ اور کوئی بھی امیر شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج دکان سے جا کر یہ روح خرید کے آؤں گا، اور یہ والا پھل جو میرے اندر کمی ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں میڈیکل سٹور پہ جاؤں گا اور میں سے کہوں گا کہ اتنے پیسے رکھ لے، اور اس کے بجائے مجھے تحمل کا پھل اور برداشت کا پھل مجھے دے دے۔ یہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا ایک ہے، اور یہ تمام پھل خدا کے ہیں،
اور خدا نے اپنے پھل مارکیٹس میں نہیں رکھے، یہ خدا کے اندر ہیں، اور وہ خدا آسمان پر بیٹھا ہے، اور اس خدا نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر بشر پہ میں اپنا روح ڈالوں گا، آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ اب ہم نے وہ روح لینے کے لیے ہم نے کس کے حضور جانا ہے؟ کیونکہ خدا کے پاس ہے یہ روح۔ اب جب ہم گناہ کر دیتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، تو مردہ زندہ کے پاس نہیں جا سکتا، اس لیے خدا نے اپنا بیٹا پھر مردے کے پاس بھیجا، یعنی ہم انسانوں کے پاس۔ مردہ تو چل کے اوپر نہیں جا سکتا، اب تو وہ مرا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو قبر میں ڈال دو گے تو کیا وہ قبر اپنی کھول کے اپنی زندگی کے لیے پھر سے جائے گا کہ مجھے زندہ کر دو؟ نہیں۔ تو ہم زمین پہ جو گناہ کر چکے تھے، اس کی وجہ سے ہم مردہ ہیں، اب ہم چل کے بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ خدا کو پتا تھا یہ مردہ ہیں، یہ میرے پاس نہیں آ سکتے، تو خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا جو خدا میں سے نکلا ہے، یعنی خدا کا اپنا کلام، اور وہ کلام زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جو خدا کی باتیں ہیں، یسوع کی باتیں ہیں، وہ روح بھی ہیں، اور خداوند کی باتیں جو کچھ بھی ہیں وہ کلام ہے، وہ جو خود ہیں وہی باہر نکلے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ ہوتے وہی باہر نکلتا ہے، جو پھل ہے وہی باہر اس کا ٹیسٹ نکلے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح سے کیا نکلا؟ روح کا کی باتیں نکلی، روح نکلا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود روح ہیں۔ کیونکہ خدا روح ہے تو خدا کے اندر سے جو بیٹا نکلا ہے وہ بھی روح ہے۔ تو خدا نے ہم مردہ کے لیے، کیونکہ ہم ہل نہیں سکتے، اور خدا نے اپنا زندہ بیٹا ہمارے پاس بھیجا، تاکہ ہم اس بیٹے کی وجہ سے جو ہم مردہ ہیں روح میں جسم میں بات نہیں کر رہی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، جو وہ خدا ہے، کیا یہ قبروں میں نہیں گئے؟ کیا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تھے، ان کا جسم جو ہے وہ مٹی میں مٹی نہ مل گیا؟ ملا۔ لیکن پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ اس کا مطلب ہے جسم تو مر گیا، لیکن جو روح ہے وہ زندہ ہے، اور ان کی روح خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ ہے، یعنی خدا کی وجہ سے ان کی روحیں زندہ ہیں۔ اسی طرح ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے وہ کلام، آج میں یسوع مسیح کو ڈسکرائب کر رہی ہوں کہ وہ زندگی اور روح ہے، اور اس روح اور زندگی کی وجہ سے ہماری مردہ روح کو زندگی اور روح ملتی ہے، اور یہ دونوں کوالٹیز خداوند یسوع مسیح کی روح کے اندر موجود ہے۔ وہ خالی زندگی نہیں ہے، وہ اور بھی صفات رکھتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روح زندگی اور روح بھی ہیں۔ اب ہمیں اس روح کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے روح کو لے کے تو بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم جب پھر گناہ کریں گے ہماری روح پھر مردہ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں کا دھیان روٹی، پانی، کپڑے، جوتے پر اور گھر بار اور جسم کے آرام کے بجائے روح پر ہونا چاہیے، کہ ہم نے اپنی روح کو زندگی میں قائم رکھنا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو جب ہم سنتے ہیں تو جیسے جیسے ہم سنیں گے خداوند کا کلام، اگر ہم صرف سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ہماری روح کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا کی باتیں جو روح ہیں اس کے اندر طاقت اور قوت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ ہماری روح کو تبدیل کر سکے۔ مسئلہ ہمارا ہے، رکاوٹ ہم خود ہیں۔ ہم خود خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں، جو روح کی باتیں ہیں اور جو زندگی کی باتیں ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے۔ ہم اپنے جسم میں اور سیلفشنس کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اب جو ہمیں شیشے میں نظر آتا ہے یعنی ظاہری، ہمیں اپنے بال، ہم اپنی آنکھیں، ہمیں اپنی سکن، ہمیں اپنا گوشت نظر آتا ہے،
ہمیں اپنا ڈھیل ڈھول نظر آتا ہے، قد نظر آتا ہے، ہمیں اپنا جسم نظر آتا ہے. تو جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمارا دھیان ان میں رہتا ہے. اور جب خدا کی باتیں یعنی یسوع مسیح جو روح ہے اور زندگی بھی ہیں، جب وہ باتیں ہمیں سنائی دی جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے جسم کی وجہ سے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، ہمارا دھیان اس میں رہتا ہے، ہماری روح اس میں بیزی رہتی ہے. ہماری روح اتنی کمزور ہے اور اتنی بیوقوف کہ ہم عقل مندی سے ان باتوں کو نہیں دیکھتے اور محسوس کرتے جو خدا کہہ رہے ہیں. ہماری روح ظاہری چیزیں دیکھتی ہے جس کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہماری روح ظاہری چیزیں دیکھ کے بیوقوفی کی طرف جاتی ہیں، نہ کہ عقل مندی کی طرف. تو ہم جو ہیں اگر آج خدا کا کلام سنیں تو ہمیں اپنے آپ کی روح کو قابو میں رکھ کے اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان اور اپنا منہ اور اپنا بدن، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی ٹانگیں، اپنا دل اور اپنی سوچ اور اپنے طرح طرح کے عجیب خیالات جو جسمانی ہیں ان کو روکنا پڑے گا. اور جب ہم ان کو روکیں گے، ابھی میں علم کے لیے نہیں بتا رہی، صرف میں یہ بتا رہی جب ہم شیشے میں ان کو دیکھتے ہیں یا ہم ظاہری جب دیکھتے رہتے تو ہم نے اپنا آپ جسمانی اور ظاہری کی طرف بند کرنا ہے اور اپنا دھیان روح میں لگانا ہے. اب ہم روح میں کیسے لگائیں؟ کیونکہ شیشے میں تو ہمیں اپنی روح نظر نہیں آئے گی، لیکن ہمیں اپنی روح کی حقیقت اور اصلیت انجیل مقدس میں نظر آئے گی. ہمارا آئینہ انجیل ہے. جب کلام سنایا جائے یا کلام پڑھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب کلام میں لکھا ہوگا روح کی بات کہ روح ایسا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، گالی نہیں نکالنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، تو کیا ہمیں اپنی روح کا آئینہ نظر نہ آئے گا؟ ہم خدا کی روح کیسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے، لیکن میری روح تو ایسی ہے، میں تو دن بھر یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو ہمیں اپنی روح کی پہچان ہوگی. ہم نے اگر اپنی روح کی اصل حقیقت جاننی ہے تو وہ کوئی شخص آپ کو نہیں بتا سکتا. ایک ہی ہے جو ہمیں جانتا ہے اور وہ ہے خدا. خدا ہماری روح کو جانتے ہیں، خدا ہی کو پتا ہے. اور جب ہم کلام مقدس میں سے اس روح کی تعلیم کی باتیں دیکھیں گے تو نہ صرف خدا اپنے روح کی باتیں بتائیں گے کہ میں ایسا نیک ہوں، تو ساتھ ہی پیرالل اسی وقت خدا ہماری روح کا آئینہ بھی ہمیں دکھائیں گے. میں یہ ہوں اور تم لوگ یہ ہو، میرے اندر اتنی پاکیزگی اور تمہارے اندر اتنی کمیاں ہیں. تو ہمیں روح کی باتیں خدا کی روح میں سے نظر کیسے آتی ہیں؟ کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں. وہ روح ہیں. وہ روح کی باتیں ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح کی تعلیم سے ہی مل سکتی ہیں. اسی لیے ہم نے اس آئینے کو دیکھنے کے لیے روزانہ کلام مقدس پڑھنا ہے. ہم نے خدا کی باتوں کو پڑھنا ہے. اگر ہم جیسے جیسے دل و دماغ سے، شوق سے پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور ظاہری اور جسمانی باتوں کو روک کر پڑھیں گے، قابو میں رکھ کے پڑھیں گے اور پورا دھیان اس میں لگائیں گے کہ اپنی آنکھوں کی خوبصورتی، بالوں کے سٹائل اور کانوں کو نہیں دیکھنا کہ کیا سن رہے ہیں، اپنی گھڑی کو نہیں دیکھنا، اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھنا، اپنے جوتوں کو نہیں دیکھنا، اپنی لپسٹک کو نہیں دیکھنا. جب تک ہم مضبوطی سے ان چیزوں کو بند نہیں کریں گے ہمارا دھیان روح میں نہیں جائے گا. اور روح میں دھیان صرف اور صرف تبھی جا سکتا ہے جب آپ کلام کو غور سے سنو، جب آپ کلام مقدس کو غور سے پڑھو. اور غور سے پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے دل کے اندر جو جسمانی ڈھیر سارے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں اس زمین کو خالی کرنا پڑے گا، تاکہ آپ لوگ 30، 60 اور 100 گنا
फल ला सको। सबसे पहले अपनी ज़मीर को उकसाओ, अपने आप को मजबूत करो कि मैंने रूह की बातें सीखनी है, मैंने रूह को ज़िंदा करना है, मैंने खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई बातें, बाइबल मुकद्दस की कही हुई बातें, खुदा का जो कलाम है उस पर ध्यान देना है, उसको गौर से देखना है, उसको गुरूर से नहीं सुनना, उसको मैंने अकड़ से नहीं सुनना, उसको मैंने अपनी बेइज्जती नहीं जानना, उस पे मैंने बहस नहीं करनी। मैंने खुदा के कलाम को गौर से सुन के उस पे आमीन करना है, उसको कबूल करना है। मैंने उस पर बहस करके ये नहीं कहना कि ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हमने ऐसा जब तक हम ये नहीं रोकेंगे, हम रूह की बातों की तरफ नहीं पहुंच सकते, हम रूह को खुराक नहीं दे सकते। और अगर हम बपतिस्मा ले भी लेते हैं रूह का, तो उसके बाद फिर से हमारी मौत वाकया हो सकती है जब हम रूह की बातों को इग्नोर करेंगे, रूह की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, रूह की बातों को अफजल जिस्म की बातों से नहीं ठहराएंगे, क्योंकि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं है, रूह से फ़ायदा। और रूह सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद का कलाम है, यानी बाइबल मुकद्दस जो कलाम सुनाया गया है, सिर्फ यही आपकी रूह की खुराक है। जैसा कि मैंने खुदा के कलाम में से पहले बताया था कि जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो खुदा ने हर तरह की सब्जी, फल, फूल, जिस्म की ज़रूरत को पूरा किया, ताकि हमारा जिस्म, जब तक खुदा चाहते हैं कि हमारी रूह सीख ना जाए और हमारे दिन गिने हुए हैं, उस वक्त तक ये जिस्म ज़िंदा रहे। उसके लिए खुदावन ने सब कुछ पैदा किया ताकि हम जिंदा रहें। खुदा ने अय्याशी के लिए हमें ये ज़िंदगी नहीं दी जिस्म के आराम के लिए, बल्कि और उसके साथ अगर यीशु खुदा को ये फ़िक्र है कि जिस्म ज़िंदा रहे जिसका कोई फ़ायदा नहीं और इसने मट्टी में मट्टी मिल जाना है, लेकिन तो क्या वो रूह जो हमेशा ज़िंदा रहेगी और जिसके वसीला से आगे अदालत होनी है और जिस रूह के वसीला से हमें जलाली बदन मिल सकता है, तो क्या उस रूह की खुराक खुदा हमें नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। और वो रूह की खुराक खुदा का कलाम है। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में भी लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। इससे साफ जाहिर हो गया है। पहली बात इसमें मैं वजाहत करूंगी कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि रोटी भी खुदा ने मना नहीं की यहाँ पे कि तुम लोग रोटी खाना पीना बंद कर दो। अगर यीशु मसीह ये कहते तो फिर खुदा ने जो रोटी बनाई है उसमें और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती। जिस्म में ज़िंदगी है लेकिन वो जिस्म रूह से ऊपर नहीं है। ये आपको वक्ती ज़िंदगी देगा, लेकिन आगे लिखा है बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु ने भी कहा जो बातें मैंने की हैं, खुदा के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो ज़िंदगी देती हैं। यीशु ने भी यही कहा कि जो बातें मैंने की हैं, जो मेरे मुंह से निकली वो ज़िंदगी देती हैं। यानी खुदा और बाप और बेटा दोनों एक हैं और दोनों एक जैसी बातें करते हैं दोनों अलग-अलग से मतलब है कि बाप का अलग जिस्म जलाली और बेटे का अलग जिस्म जलाली, वजूद की बात कर रही हूँ, लेकिन दोनों सफात में एक हैं। खुदा भी कलाम है, बेटा भी कलाम है जो अपने बाप में से निकला। तो दोनों की बातें एक जैसी हैं कि मेरे मुंह से जो निकलेगा वो तुम्हें ज़िंदगी देगा, यानी खुदा की बातें। यीशु ने कहा जो बातें मेरे मुंह से निकलेंगी वो तुम्हें ज़िंदगी भी देती हैं और वो रूह भी हैं, यानी रूह की खुराक रूह ही हो सकती है। जब जिस्म की खुराक आप जिस्मानी लेते हो तो रूह की खुराक आपको ज़रूर है कि फिर रूहानी ही लो, और वो खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं, खुदा की बातें हैं, और वही रूह की बातें आपको जिंदा रखती हैं, जिंदा करती हैं। अगर आपने रूह में जिंदा रहना है और जब अगर आप रूह में जिंदा रहना चाहते हो तो आपको जो खुदा के मुंह से बातें निकली हैं उस पर गौर करना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसका इनकार नहीं करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप कलाम की बातें अपने अंदर दोहराओगे, जितना ज़्यादा कलाम पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कलाम को अपने अंदर आने की इजाज़त दोगे, अपने जिस्म की मट्टी में से, अपने दिल की मट्टी में से
اپنے دل کی زمین میں سے جب یہ بھاری بھاری پتھر اور سخت اور یہ چٹانیں باہر نکال کے خواہشوں کی اور گناہ کی نکال کے پھینکو گے اور اپنا دھیان بند کرو گے تو اتنی زیادہ گنجائش آپ کی زمین میں بن جائے گی کہ یہ جو بیج ہے خدا کا کلام وہ پھینکا جائے گا. جیسے خداوند نے کہا کہ جہاں بھی وہ بیج ڈالا گیا پھینکا گیا تو وہ پھل لایا. تو اگر آپ کی زمین اچھی ہوگی، اگر آپ غور سے سنو گے یہ زندگی کی باتیں، روح کی باتیں، تو یہ آپ کی روح کو زندہ رکھے گی، زندگی میں قائم رکھے گی. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے کہ آج خدا نے بتایا کہ ہم نے روح میں زندہ ہونے کے بعد روح ہی کی باتوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں ہم روح کی زندگی میں قائم رہ سکتے ہیں. نہ صرف پیدا ہونا کافی ہے بلکہ اس زندگی میں قائم رہنا بھی. اب بچہ ہے صرف پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد بھی ہم اس کی خوراک کا دھیان رکھ کے اس کو اس زندگی میں قائم رکھتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہے. اگر وہ صرف پیدا ہی ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دھیان نہ دیا تو وہ زندگی میں قائم نہیں رہے گا. اسی طرح ہم روح میں تو پیدا ہو جاتے ہیں، فوراً سے پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ لے کے اپنی روح کو تو زندہ کر لیتے ہیں، پیدائش میں لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم روح نہیں بن پاتے کیونکہ ہم جسمانی کاموں اور جسمانی خیالوں اور جسمانی باتوں میں رہ جاتے ہیں. اور روح کو اور زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہمیں روح کی خوراک لیتے رہنا چاہیے. جیسے ہم جسم کی خوراک لیتے جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اسی طرح روزانہ ہر وقت ہمیں روح کے لیے روح کی خوراک یعنی یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں روزانہ لینی ہیں. اور روزانہ لیں گے تو ہماری روح جو ہے وہ زندگی میں قائم رہے گی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.